سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں تمام محبان خانقاہ، اہل محبت، اہل علم کو یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ چند ماہ قبل جس پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا تھا، جس منصوبے کا حضور صاحب سجادہ نے عزم اور ارادہ بنایا تھا، اب وہ عملی شکل اختیار کر چکا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں، یہاں پہ کام جاری ہے۔ خانقاہ حضرت شیخ العالم کے سائے میں جاری تعلیمی مشن کو ایک نئی بلندی عطا کرنے کے لیے چشتیہ انٹر کالج کا جو مبارک سفر شروع کیا گیا تھا، وہ اب ایک باقاعدہ شکل اختیار کر چکا ہے۔ گزشتہ کچھ مہینوں میں جس محبت، اخلاص اور مالی و اخلاقی تعاون کے ساتھ آپ تمام اہل خانقاہ، اہل ایمان اور تعلیم دوست افراد نے اس منصوبے کا استقبال کیا، وہ واقعی لائق تحسین ہے۔ آج خوشی کی بات یہ ہے کہ چشتیہ انٹر کالج کی تعمیراتی سرگرمیاں باقاعدہ طور پر جاری ہیں اور باؤنڈری وال کا کام بحمد اللہ مکمل ہونے کے قریب ہے۔ تعلیم کا ہر مرحلہ آپ کی دعاؤں، محنتوں اور خلوص کی بنیاد پر اٹھایا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی کاریگر، مزدور اور نگرانی پر مامور افراد پوری توجہ کے ساتھ دن رات کام کر رہے ہیں تاکہ جلد از جلد ادارے کا ڈھانچہ مکمل ہو اور علم کا چراغ روشن کیا جا سکے۔ یہ ادارہ صرف تعلیمی سہولیات فراہم کرنے والا مرکز نہیں ہوگا، بلکہ یہاں طلباء کی دینی، اخلاقی اور تہذیبی تربیت کا بھی مکمل نظم ہوگا۔ ہمارا مقصد ایک ایسی نسل تیار کرنا ہے جو دنیا و دین دونوں میں کامیاب ہو، جو قرآن و سنت کے سائے میں جدید تعلیم حاصل کرے اور جو سماج میں خیر و فلاح کا ذریعہ بنے۔ ہم آپ سب کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے دل کھول کر اس منصوبے کو سراہا اور تعاون کیا۔ یہ آپ کی حمایت ہے کہ یہ خواب آج حقیقت کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ ہم آپ سے پھر یہی عرض کرتے ہیں کہ اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ مسلسل تعاون بھی فرماتے رہیں۔ یہ کالج ایک تعلیمی ادارہ نہیں، بلکہ ایک تحریک ہے، ایک سوچ ہے، ایک خواب ہے، جس خواب کو چند ماہ قبل ہمارے ادارے کے بانی اور ہماری خانقاہ کے سجادہ نشین حضور شاہ عمار احمد احمدی المعروف نیّر میاں صاحب قبلہ نے دیکھا تھا۔ آج وہ خواب ایک حقیقت اختیار کر چکا ہے۔ آئیے اس پورے کیمپس کے بانی اور اس کارواں کے روح رواں حضور صاحب سجادہ سے ہم بات کر لیتے، اس حوالے سے ان کا کیا خیال ہے۔ ہم حضور صاحب سجادہ کے ساتھ صدر مفتی شفیع عالم اشرفی صاحب اور نائب صدر مفتی امجد علی وارثی صاحب کا بھی استقبال کرتے ہیں اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ آئیے اس حوالے سے ہم تفصیلی طور پہ بات کرتے ہیں حضور صاحب سجادہ سے۔ ان کی بارگاہ میں ہم تمام ناظرین کو لے جانا چاہتے ہیں۔ آئیے حضور، آپ ہمارے ناظرین کو اس کیمپس کے بارے میں، اس ادارے کے بارے میں، اس ادارے کے کام کے حوالے سے، اس ادارے کے اعظام کے حوالے سے تفصیلی طور پہ گفتگو فرمائیں تاکہ ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع ملے۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مجھے شاید یاد ہے کہ آپ نے 10 دن پہلے بھی صابری مشن کے اوپر جو ہے اس کو چلایا تھا، اور پھر ہم لوگ آ گئے ہیں 10-12 دن کے بعد پھر اس کیمپس میں۔ 10-12 دن پہلے اس میں کام لگا تھا، تمام ناظرین نے اس کو دیکھا بھی ہوگا۔ ابھی یہ کام کس حال میں ہے، یہ کیمرہ مین دکھائیں کہ دیکھیے، یہ 4 فٹ کی پوری باؤنڈری وال ہو چکی ہے اور پیچھے سے 8 فٹ کا بھی مکمل ہو گیا ہے۔
4 فٹ کی تو بالکل کمپلیٹ ہو گئی ہے پورے میں، لیکن آج پیچھے سے 8 فٹ کا بھی کام مکمل ہو گیا، چونکہ CBSE جو نارم ہے اس پہ 8 فٹ کی باؤنڈری چاہیے ہوتی ہے، تو وہ انشاءاللہ 2-4-6 دن میں وہ کام مکمل ہو جائے گا باؤنڈری وال کا، پھر اگر فنڈ اویلیبل ہوا تو پھر کام آگے بڑھے گا۔ دیکھیے یہ ادارہ جو ہے، جو ہم لوگوں کی سوچ اور فکر ہے، وہ اس کو سمجھ لینے کی حاجت ہے۔ اس وقت تمام دانشور علماء یا وہ لوگ جو قوم اور ملت کے بارے میں ذرا سا بھی متفکر ہیں، وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہماری نئی نسل میں اس وقت ارتداد اور کفر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہوا کیا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہوا کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو بہتر انگریزی تعلیم دی اور دینا بھی چاہیے، لیکن ایک چوک ہم سے ہوئی، اور وہ چوک یہ ہوئی کہ ہم نے ان کو اسلامی ٹریڈیشن، اسلامی قدریں کیا ہے، اسلامی عقائد و نظریات کیا ہے، اسلام کی سوچ اور فکر کیا ہے، اس اعتبار سے بلا تیار کیے ہوئے ہم نے ان کو دوسروں کے ادارے میں بھیج دیا۔ تعلیم تو وہاں ہو گئی، انجینئر، ڈاکٹر، کمپیوٹر سائنٹسٹ اور IAS یہ سب بن گئے بچے، لیکن وہ اسلامی قدروں، اسلامی ٹریڈیشن، اسلامی عقائد و نظریات سے بالکل وہ ناواقف رہے۔ یہ ادارہ وہ جو ہے وہ چشتیہ انٹر کالج CBSE پیٹرن پر 10+2 کا ادارہ ہے، یہ جو ابھی بنے گا 10+2 مطلب ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ 12th کلاس۔ اب اس میں اور دوسرے اداروں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس ادارے میں کلاس 1 سے لے کے کلاس 8 تک اسلامی تعلیمات اور دینیات اور عقائد اور نظریات کی مکمل تعلیم ہوگی۔ یعنی ایک طرف تو CBSE پیٹرن پر موسٹ ماڈرن انگریزی جو کانوینٹ اور جو انگلش اسکولوں کی تعلیم ہوگی وہ چلے گی، دوسرے پیٹرن کے اوپر جو ہے ان کو اگر وہ یہاں سے انٹرمیڈیٹ کر کے نکلے گی جو لڑکی اور لڑکا، وہ مکمل عقائد، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ عالمہ یا عالم ہو جائے گی، لیکن وہ بچہ عقائد و نظریات جو ہے، جو بنیادی عقائد و نظریات ہیں، ان سے مکمل طور سے واقف ہو جائے گا۔ یہ ہماری اس لیے ہے پلاننگ کہ آگے جب وہ یہاں سے انٹرمیڈیٹ کر کے جائے اور ڈاکٹر بنے، کہ انجینئر بنے، کہ کچھ بنے، کہ سائنٹسٹ بنے، کہ وہ کہ IAS آفیسر بنے، تو اسلامی قدروں اور اسلامی نظریات اور اسلامی عقائد سے بخوبی واقف ہو۔ یہ ہے اس پورے پروجیکٹ کا مین تھیم ہے اس پورے پروجیکٹ کا۔ اور میں مسلمانوں سے، دیکھیے میری اپیل ہے مسلمانوں سے، میں اس سے پہلے بھی میں نے اپیل کی تھی مسلمانوں سے کہ یہ بڑا پروجیکٹ ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے یہ کہ 3-4 کمرے بنا کے 5 کمرے بنا کے مدرسہ قائم کر دیا جائے۔ یہ بڑا پروجیکٹ ہے۔ اگر ہم CBSE نارم کے مطابق اس کی بلڈنگ کو کنسٹرکٹ نہیں کریں گے تو CBSE ہم کو ریکگنیشن نہیں دے گی۔ تو لہٰذا ہماری پوری، دیکھیے یہ جو بھی 8 فٹ باؤنڈری آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی اعتبار سے بنی ہے کہ وہ جو CBSE کا نارم ہے وہ منیمم 8 فٹ کا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ کی باقاعدہ، دکھائیں وہ کیمرہ مین، باقاعدہ وہ پلر لگا کے اس پہ جو 77 پلرز کھڑے کیے گئے ہیں، اور 77 پلرز پہ اب باؤنڈری وال کھڑی کی جا رہی، اوپر بم لگے گی، پیچھے دیکھیے یہ باؤنڈری وال مکمل ہو چکی ہے۔ اسی صورت اس پہ جو بلڈنگ کنسٹرکٹ ہوگی، جو کلاس روم کنسٹرکٹ ہوں گے، وہ بھی CBSE نارم کے اعتبار سے ہوں گے۔ جب CBSE نارم کے اعتبار سے ہوں گے تو اس کے لیے ایک بڑے فنڈ کی حاجت ہے۔ تو لہٰذا میں مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ اس پروجیکٹ کو تعاون کریں۔ دوسری چیز میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ کوئی ہماری خانقاہ کا مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ پوری ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے۔ اس وقت اگر کفر اور ارتداد پھیل رہا ہے تو جتنے کلمہ گو ہیں، میں ان سب کو کہتا ہوں، جو کلمہ گو ہیں، کیا سب نہیں متفکر ہیں؟ بالکل سب متفکر ہیں۔ اس سے روز اخبارات میں آ رہا ہے، انٹرویو میں آ رہا، سب متفکر ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قوم اور ملت کی تھوڑی سی سوچ اور فکر ادا کی ہے، وہ سب متفکر ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے صرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، ان کے بارے میں تو ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ جنہوں نے بھائی وہ تو صحیح، وہ جو ہے، اب میں ان کو کیا کہوں کہ اگر انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کسی دنیا میں رہنا ہے اور جو ہے سارا کچھ جو ہے وہ دنیا ہے، تو یہ پھر اسلام کا جو ہے اصل عقیدہ وہ تصور آخرت ہے، اس سے انہوں نے پیچھا چھڑا لیا ہے۔
تو یہ کوئی ہمارے خانقاہ کا مسئلہ نہیں ہے، پوری ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے. اور میں نے پچھلے بار بھی یہ بات کہی تھی کہ صرف ایک اسکول بننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہر ایریا میں جو صاحب ثروت حضرات ہیں اس طرح کے اسکول اور کالجز جو ہے وہ کھڑا کریں، ورنہ نئی جنریشن، ہم لوگ سب مسلمان ہیں الحمدللہ، نئی جنریشن پوری طور سے مسلمان رہ جائے گی کہ نہیں رہ جائے گی جو حالات ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. لہٰذا ایک اسکول بننے سے کام نہیں ہوگا، جگہ جگہ اس طرح کے اسکولز بنائے جائیں جی. اور وہاں پر یہ نصاب قائم کیا. جہاں مسلمان کم ہیں وہاں نہیں بن سکتا ہے، یا یہاں وہ اس طرح کے حالات نہیں، تو یہاں ہم نے ایک انتظام کیا ہوا ہے. ہم سے ایک صاحب نے مرزا پور میں گیا تھا، مرزا پور کہہ رہا ہوں، بھارت گنج، تو وہاں ایک دو لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، وہاں کے چیئرمین تھے، انہوں نے بھی سوال کیا کہ یہ بتائیے میاں کہ اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیں تو کیا ہوگا. ہم نے کہا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے سوال اچھا اس لیے ہے کہ ہم ہاسٹل بھی قائم کریں گے، بالکل، کہ ہمارے متعلقین مریدین یا اور عام مسلمان اگر اپنے بچے اور بچیوں کو یہاں بھیجنا چاہیں تو کم سے کم ہاسٹل قائم رہے، وہ آئیں یہاں پڑھیں اور چھٹیوں میں اپنے گھروں کے جائیں. یہ ہے اس ادارے کا، اس پورے پروجیکٹ کا تھیم. لیکن یہ بیس کرے گا اس پر کہ مسلمان اس پہ کیسے تعاون کرتا ہے. بالکل.